معزز و مکرم سامعین کرام، عزیز ساتھیو، ابھی ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس کے اندر دین کے ایک اہم رکن کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اور ایک اہم رکن کے تحت اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین صرف اور صرف عبادات کو سمجھ لیتے ہیں، یا پھر ان کے نزدیک عبادات اور معاملات، معاشرت، ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین کے اندر عبادات الگ ہے، معاملات الگ ہے، معاشرت الگ ہے۔ عبادات کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، گویا کہ کہیے حقوق اللہ سے ہے، اور معاملات، معاشرت، ان ساری چیزوں کا تعلق ہمارے آپسی رہن سہن سے ہے۔ یہ آسان زبان میں آپ کو بتلایا گیا، ورنہ اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہے، تشریحات ہے، ہم اس کو بیان کیے بغیر، کیونکہ یہاں نہ تو درس ہو رہا ہے، نہ کلاس کے اندر سبق پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر ایک سمجھنے اور سمجھانے کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بھی سمجھنا ہے، ہمیں بھی سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال عبادات الگ ہے اور معاملات الگ ہے۔ ہم نے پورا دین عبادات ہی کو سمجھ لیا۔ اگر کوئی شخص 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے وقت پر جو روزہ فرض ہے اس کو ادا کر لیتا ہے، اپنے وقت پر جب زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر وہ کوتاہی نہیں کرتا، اپنے وقت پر وہ حج کر لیتا ہے، تو سمجھتا ہے، اور ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا عابد ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی کامل ہے۔ چاہے وہ کسی کے مال ہڑپ کر لے، کسی سے قرض لے، اس کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرے، کسی کے زمین جائیداد کے اندر سے وہ کچھ حصے ہڑپ لے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ عبادات کا مقام، اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ نماز دین کی بنیادی اور دین کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، مکمل ایمان والا اسے کہا ہی نہیں جا سکتا جس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے، اس کی فرضیت ہے، اس کا مقام اور رتبہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ زکوٰۃ اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھٹکار ہے۔ قرآن کریم صاف اعلان کر دیتا ہے کہ یہ بڑا مجرم ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ کوئی شخص حج کی فرضیت کے بعد بھی وہ حج نہیں کرتا ہے اور یوں ہی اپنے دیار کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے شہر میں بیٹھا رہتا ہے اور تمام تر اس کے پاس وسائل کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ ان سب کا مقام اپنی جگہ ہے، اس سے بالکل کسی کو اعتراض نہیں کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کی بہت فضیلت ہے، لیکن جہاں پر نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت کلام اللہ ہے اور بہت ساری نفلی یا سنتیں جو بھی نماز ہے وہ اپنی جگہ ہے، تو وہیں پر دوسری جگہ معاملات بھی ہے، لین دین کا معاملہ بھی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ بھی ہے اور تولنے کا معاملہ بھی ہے۔ ہم کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو کیا ہم میں سے ہر ایک شخص اس کی طرف دھیان لگائے اور خود اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم نے ان معاملات کو کتنا اپنایا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، یا پھر خرید و فروخت کرتے ہیں، یا پھر زمین جائیداد کی تقسیم کرتے ہیں، یا آپس میں دو چار اشخاص مل کر کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کسی بھی معاملے کے اندر دیکھ لیجئے، ہم سفر کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم سفر کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم گھر پر ہیں تو کسی سے بات کرنا، کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا، اپنے گھروں کے اندر بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو ان کے اندر برابری، مساوات کس طرح سے کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو ان کے اندر مساوات کس طرح سے کرتے ہیں، ان کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ بھی تو چیز دین ہی کا حصہ ہے، شریعت ہی کا حصہ ہے، بلکہ کہیے تو عبادات جو ہے یہ دین کا چوتھائی حصہ ہے، 1/4 ہے۔ دین کے 4 حصے کریے تو یہ عبادات، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور جتنی بھی عبادات جس کا تعلق خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، یہ 1 حصہ ہے۔ باقی 3 حصے جو ہے، 3/4 جو ہے وہ معاملات ہے۔ ایک کتاب ہے، وہ مدارس کے اندر، ہر مدارس کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہدایہ ہے۔ وہ یوں تو 2 جلد کے اندر بندھی ہوئی ہے، لیکن اصل اس کی 4 جلدیں ہیں، 4 حصے ہیں، تو اس کے اندر 4 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ عبادات پر ہے، طہارت اور پاکی ناپاکی کے اوپر ہے کہ آپ پاک کب ہو سکتے ہیں، ناپاک کب ہو سکتے ہیں۔ آپ نماز کے اندر آ رہے ہیں تو نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں۔ اب حج کو جا رہے ہیں تو اس کے طریقہ کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، اس کے سنن کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے۔ اب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کب واجب ہوتا ہے، کتنے مال پر واجب ہوتا ہے، کتنے % آپ کو دینا ہوگا۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں تو روزے آپ کب سے شروع کریں، کب ختم کریں، روزے کے اندر کیا چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہیں، آپ کیا عمل کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیا عمل کریں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ صرف ایک حصے کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔
ایمان ہے، آپ کا ایمان کب بنتا ہے، آپ کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے، آپ ایمان والے کب کہلا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر عقائد کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ایک حصے کے اندر ہے، باقی 3 حصے جو ہے وہ صرف اور صرف معاملات کے اوپر ہے، معاملات کے اوپر 3 حصے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دین کے 4 حصے ہیں، ان میں سے عبادات ایک حصہ ہے اور معاملات 3 حصے پر مشتمل ہے، یعنی 75%، 75% جو ہے وہ معاملات کے اندر ہے دین۔ لیکن ہم نے صرف اور صرف دین کس کو سمجھا ہے؟ عبادات کو۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ذہن سے اس غلط فہمی سے نکل جائے اور غلط فہمی کو نکال دے کہ نہیں، دین جو ہے وہ بہت وسیع ہے، صرف عبادات کے اوپر مشتمل نہیں ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے قرض لیں تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے اندر ایک طرح سے معاملہ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے جو قرآن خود سکھا رہا ہے۔ اب کھولیے سورہ بقرہ 3 پارہ، رکوع نمبر 3 پارے کا رکوع نمبر 7 کھولیے۔ اس کے اندر ایک آیت ہے اور قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی آیت یہی آیت ہے، پورے ایک پیج کے اندر ہے، پورے ایک صفحہ بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب کوئی کسی سے لین دین کرے، کوئی کسی کو قرض دے تو کس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے، فرما رہا اللہ تبارک و تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، کہ اے ایمان والو جب تم کسی سے لین دین کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت کے لیے، ایک لمٹ ٹائم کے لیے اگر آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو آپ یہ کریے کہ اسے لکھ لیجئے، فاکتبوا۔ اسی کے اندر آگے اس کا مفہوم بیان کیے دیتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی لکھنا نہ جانتا ہو تو کسی دوسرے سے لکھوا لے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور اگر آپ کو کوئی لکھنے والا لکھوانے والا نہ ملے تو 2 گواہ متعین کر لو کہ دیکھیے آپ دونوں گواہ بن جائیے، ہم جو ہے انہیں 4 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور یہ 3 مہینے کے اندر مجھے واپس لوٹا دیں گے۔ یہ ان کا کہنا ہے، ہمارے درمیان یہ عہد ہوا ہے، ہمارے درمیان یہ ڈیل ہو چکی ہے کہ یہ زمین جو دے رہے ہیں اس زمین کے بدلے یہ مجھے 2 کروڑ روپے دیں گے، اب کب دیں گے وہ متعینہ مدت یہ ہے، آپ دونوں گواہ رہیے گا۔ اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ جب کبھی ان 2 گواہوں کو، کیونکہ اگر لکھوا لیے ہیں تو دونوں کے پاس تو وہ لکھت موجود ہے، وہ دونوں کاپی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر لکھنے والا کوئی نہیں ملا ہے تو 2 گواہ جو بنے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ تم 2 جو گواہ بنے ہو تو ان دونوں فریق میں سے جب بھی تمہیں طلب کرے تم جانے سے انکار نہ کرو، بلکہ تم ان کی گواہی کے لیے، ان کے اس معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ ان کے درمیان چلے جایا کریں۔ اس طرح سے پوری آیت نیچے تک کے اسی معاملات کو، تجارت کس طرح سے کریں، اگر آپ ادھار تجارت لے دے رہے ہیں اس کو آپ لکھ لیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں آپ تو امام صاحب ہیں تو آپ سے کیا لکھت کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا آپ کے اندر ایک طریقہ ہونا چاہیے ان سب چیزوں کا۔ یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں اس طرح سے معاملہ کرنا ہے۔ یہ ساری جو بگاڑ پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے نہ لکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ سامان جتنا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اتنا ہی آپ لے جا سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ لے جانا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔
یہ قانون کے خلاف تو ہے ہی ہمارے ملک کے، لیکن شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اگر آپ کو کہا گیا کہ 25 کلو آپ کو لے جانا ہے ایک شخص کے اوپر، وہ 25 کلو ہی ساتھ میں لے جا سکتا ہے، اب ہم 26 کلو لے جا رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم 30 کلو لے جا رہے ہیں، گویا کہ اس سے زیادہ جتنا بھی لے جا رہے ہیں، یہ سب غیر قانونی ہے اور غیر شریعت ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے، اس لیے ہمیں اس کی بالکل اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک مرید آئے جن کو انہوں نے خلافت بھی دے دی تھی اور بیعت کی اجازت بھی دی تھی۔ اب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اب ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، تقریباً 13 سال 14 سال۔ حضرت کے پاس آئے، ملاقات ہوئی، اس بچے سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت نے یوں ہی پوچھ لیا کہ یہ بچہ کتنے سال کا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، جو بھی ہم لوگ بچے سے پوچھتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ ایسے تو 13 سال کا ہے، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ 10-11 سال کا ہے، تو کیا آپ نے اس کی پوری ٹکٹ لی ہے؟ کیونکہ 11-12 سال تک تو ہاف ٹکٹ چلے گا، اس کے بعد فل ٹکٹ لگتا ہے۔ اب ابھی کیا اس کا قانون ہے، کیا نظام ہے، وہ ابھی کا نہیں معلوم، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں تو یہ 11 سال کا لگتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ہاف ٹکٹ لیا ہے، یعنی آدھے پیسے اس کے ادا کیے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تم نے شریعت کے خلاف کیا ہے اور تم نے ریلوے سے آدھے پیسے چرا لیے ہیں، غصب کر لیے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہوتے، نہیں ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ لگ بھی تو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی عمر کے حساب سے اس کی ٹکٹ لینا ضروری ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں خلافت دی جائے، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں اجازت بیعت دی جائے، کہ تم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ہو تو دوسروں کی اصلاح کیا کرو گے؟ تو ان سے کہا کہ ہم نے آپ سے خلافت واپس لے لی، اجازت بیعت واپس لے لی۔ اب وہ پریشان ہوا کہ ارے خلافت واپس لے لی ہے، حضرت معاف کر دیجئے، اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، خلافت واپس دے دیجئے۔ تو کہا حب مال کے ساتھ ساتھ حب جاہ کی بھی طلب ہے، یعنی مال کی محبت تو تھی ہی، تبھی تو آدھے پیسے بچا لیے، اب حب جاہ یعنی اپنی عزت، اپنی شان و شوکت، اپنا مرتبہ، اپنا مقام کی بھی پرواہ ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں بیعت دی جائے اور تمہیں اجازت بیعت ہو یا خلافت دی جائے۔ تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی نظر اس طرح سے بڑی ہوتی ہے اور بہت آگے تک دیکھتی ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سفر میں جا رہے تھے، اسٹیشن پہ کوئی جان پہچان کا کوئی گارڈ مل گیا، حضرت اس سے پہلے ہی، اس کے ملنے سے پہلے ہی جہاں پر جو سامان ہوتا ہے کچھ زیادہ سامان تھا تو اس کی وزن کے لیے کہ جتنا زیادہ وزن ہوگا اس کی رقم دے دی جائے گی اور اس کی رسید ہم حاصل کر لیں گے۔ تو بہرحال وہ وہاں پر کھڑے تھے، اتنے میں ہی وہ گارڈ آیا اور کہا کہ حضرت آپ یہاں پر؟ تو کہا ہاں ہم سامان تھوڑا تولا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو ہمارے لیے بہت بڑے انسان ہیں، آپ نے ایسا نہیں کریے، اب چلیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کہاں تک جائیں گے؟ تو اس گارڈ نے کہا کہ ہم فلاں اسٹیشن تک جائیں گے، اس کے بعد ہم اتر جائیں گے۔ پھر اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس سے آگے دوسرا گارڈ ہوگا، اس سے ہم کہہ دیں گے کہ یہ حضرت ہے، ان کا آپ دیکھ لیجئے گا، پوچھ گچھ نہیں کرنا ہے اور ان کو آگے تک پہنچا دیجئے۔ تو وہ کہاں تک جائے گا؟ تو وہ اس سے پہلے ہی آپ اتر جائیں گے اور وہ بہت آگے تک جائے گا۔ تو کہا نہیں، مجھے اور آگے تک جانا ہے۔ تو کہا کہاں تک جانا ہے؟
تو کہا مجھے آخرت تک جانا ہے، مجھے قبر تک جانا ہے، وہاں پر کون گارڈ آ کر جواب دے گا اور کون مجھے بچائے گا؟ اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنے میں لگتی ہے چیزیں کہ بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ دے، دھیان دے، اور جو آپسی معاملات ہے، لین دین کا جو معاملہ ہے، اس کو بالکل صاف رکھے، کلیئر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائے اور ہمارا لین دین ایک دوسرے کے اوپر باقی رہ جائے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان اور اس کا ایک بہت برا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص غلط معاملات کرتا ہے، یا کیونکہ حرام کی دو قسمیں ہیں، ہم نے صرف ایک ہی چیز کو حرام سمجھا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہی چیز کو حرام سمجھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی واضح طور پر سودی کاروبار کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کسی کے مال کو چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کے مال کو غصب کر رہا ہے، کوئی کسی زمین کے جائیداد کے اوپر وہ دھاوا بول رہا ہے اور قبضے کر رہا ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک حرام کی قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو الگ نہیں کرتے، اور جس طرح سے مشترکہ کاروبار ہوتا ہے، اس کے اندر پتہ چلا کہ ایک شخص ہے غلط طریقے سے مال کما رہا ہے، اور وہ مشترک دو شخص جو مل رہا ہے، تو ایک کا تو پاک پیسہ ہے، پاک مال ہے، اور دوسرا کا اس کے اندر حرام مل گیا تو اس کو بھی حرام کر دے گا۔ تو اس طریقے سے جو متشبہ چیز ہوتی ہے اور جس کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ باپ بیٹے ہیں یا دو چار بھائی ہیں، وہ آپس میں ایک دکان کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جو اپنے باپ کی دکان میں کام کر رہے ہیں، یہ آیا صرف ان کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ مل کر شریک ہے، ان مال کے اندر شریک ہے، یا پھر ملازمت کے طور پر کام کر رہے ہیں؟ آج تک کسی کا خیال اس کے اوپر ہوا؟ بس سوچتے ہیں نہیں یار میرے باپ کی تو دکان ہے۔ تو اس طریقے سے اگر تین بھائی اس کے باپ کی دکان میں کام کر رہا ہے، اب ایک نے گاڑی لے لی اور ایک نے نہیں لی، تو جس نے نہیں لیا ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تب تک تو وہ دھکا لیتا ہے، چل جاتا ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد اور ذمہ داری بڑھ جانے کے بعد دیکھیے آپ اس کا جو ایکشن ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنا مزاج، اپنا تیور بدل دیتا ہے، اور کس طریقے سے وہ چاہے وہ سامنے باپ کے سامنے نہ بولے، چاہے وہ بھائی کے سامنے نہ بولے، لیکن دل کے اندر تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے دل کے اندر اس کی تکلیف ہے کہ یار اس نے تو گاڑی لے لی، میں نے تو ابھی گاڑی بھی نہیں لی، اور دوسرے نمبر کے بھائی ہے اس نے تو گھر بھی بنا لیا، ابھی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو سب سے اچھی صورت یہی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں، اگر باپ ہی کے دکان پر ہے تو اس کے 3 حصے 4 حصے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں کیے جائے، اور شام میں جب دکان بڑھا رہے ہیں اور گھر کو آ رہے ہیں تو اس کے حساب کتاب کے اندر سب کا حصہ الگ الگ ہو، چاہے وہ ساتھ میں رکھے لیکن حساب کتاب الگ نوٹ کیا جائے کہ اس نے اتنا کام کیا ہے، اس کے اتنے حصے بنے، تاکہ کل کو کسی کے لیے تکلیف نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ماں ہے، تو اب ماں کو چاہیے کہ جو باپ چلا گیا ہے اور جو چھوڑ کر گیا ہے اس کو بچوں کے اندر تقسیم کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک میں نہیں مروں گی یہ سب میرے قبضے میں رہے گا۔ ارے بھائی آپ کا جتنا حصہ ہے آپ لے لیجئے، باقی بیٹی کا جتنا ہے اتنا دیجئے، بیٹے کا جتنا ہے اتنا دیجئے، جو جس کا حصہ ہے اس کو آپ دے دیجئے۔ کبھی ماں انتقال کر گئی، اس کے پاس بہت سارے مال و دولت تھے، تو جب تک
باپ نہیں مرے گا جب تک اس کی تقسیم نہیں ہوگی، اور تقسیم جب ہی ہوتی ہے جب کہ اس کی اولاد وہ بھی بڑھاپے کے دروازے کے اوپر قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ جب دانت ہی نہیں ہے تو وہ کیا کھائے گا، کیا اس کی تمنا پوری کرے گا؟ اس کی جوانی ختم ہو گئی، کیا وہ گاڑی لے گا، کیا بنگلے بنائے گا؟ اب وہ کرے گا بھی تو اپنی اولاد کے لیے کرے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باپ کو چاہیے کہ جیسے ہی اس کی ماں انتقال کی ہے، یعنی بچوں کی ماں، تو اگر اس کے ذمے اس کے پاس کچھ مال و دولت تھی تو اس کی تقسیم ہو جائے، اسی طرح سے ماں کو چاہیے کہ باپ جو چھوڑ کر گیا ہے اس کو تقسیم کر دے، اس کا جتنا حصہ ہے وہ اپنا حصہ بھی رکھ لے۔ تو اس طریقے سے ہمارا لین دین کا معاملہ بھی بالکل صاف ہو، اور ایسا نہ ہو کہ نہیں ارے یہ تو میرے چچا ہے، یہ تو میرے والد ہے، یہ تو میرے فلاں صاحب ہے، یہ تو ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، اب یہ قرض لینے آئے ہیں تو کیوں لکھیں گے؟ ایسا نہیں، امام صاحب بھی بدل جائیں گے اور مال دولت لے کے چلے جائیں گے اپنے گھر، اس لیے ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ لکھ لینا ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ ایک صاحب سے ہمیں ضرورت پڑی تو کچھ رقم لیے، تو انہوں نے پہلے یہی پوچھا کہ آپ کب تک کے لیے لے رہے ہیں، آپ کب تک کے لیے لے رہے ہیں اور کتنے دن میں آپ واپس کریں گے، کیسے واپس کریں گے؟ تو بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ معاملات کے اندر بھی ہمارے اسلامی بھائی جو ہے، ایمان والے بھائی جو ہے، اس کے اندر ابھی تک معاملات زندہ ہے، معاملات کے اندر بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ برا بھی مان جانا، رہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کب تک دیجیے گا، کیا ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کیا ہم نہیں دیں گے، بے ایمانی کر لیں گے؟ خاص طور سے دکاندار کے ساتھ ہوتا ہے کہ کیا بھاگ رہے آزاد بستی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اس کا حق ہے، وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کب تک کے دیجیے گا، آپ کے پاس کب پیسے آئیں گے، آپ کب دیجیے گا، آپ لکھوائیے۔ وہ قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہے، وہ قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے، حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے، شریعت کے اوپر وہ چل رہا ہے، تو اس لیے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا مزاج بھی شریعت کے مطابق مزاج بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔